معرفت کورس کی 36ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ اور صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے العلیج۔ العلیج کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے عین، لام اور واو، علو۔ علو کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس میں دو معنی ساتھ ساتھ پیرالل پائے جائیں گے۔ نمبر ایک، اس میں بلندی پائی جائے گی، اعلیٰ، اونچا ہونا، کسی سے بلند ہونا۔ نمبر دو، غالب ہونا، دوسرے کے اوپر غلبہ ہونا، یعنی کہ حاکم ہونا۔ اب مالک کائنات العلیج ہے، یہ بات تو بڑی سادہ سی ہے، آپ سب کی سمجھوں میں آ بھی رہی ہے، لیکن مالک کائنات نے اپنا یہ ایٹریبیوٹ اور یہ صفاتی نام استعمال کس طرح سے کیا ہے، یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ مالک کائنات کو اس ایٹریبیوٹ کے ساتھ کب کب یاد کرنے کے آپ سمجھے کہ از حد ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے مالک کائنات آپ کی اور میری ٹریننگ کرتے ہوئے اس لفظ کو کس طرح استعمال فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے لیے ریفرنس کوٹ کیا وہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری زندگی کا واحد اکیلا مقصد اور مقصود ہے، تمہاری زندگی کا محور اور مرکز ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، وہ اللہ ہی ہے جس سے تم نے ہمیشہ مانگنا ہے، وہ اللہ ہی ہے جسے تم نے ہمیشہ ماننا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کی بات پر اگر تمہاری عقل کبھی تسلیم نہ بھی کرے تو بھی اس کی بات ماننی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سامنے تمہیں کسی کو کچھ نہیں سمجھنا۔ مالک کائنات اس تعریف سے اپنا یہ کلام شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، زندگی بخشتا ہے، القیوم، وہ پوری طرح سے قائم ہے اور وہ دوسروں کو قائم کرنے والا بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کبھی بھی اپنا شعور نہیں کھویا کرتا۔ یہ سنۃ ولا نوم اونگ اور نیند کو کہتے ہیں، یعنی کہ اونگ اور نیند دو ایسی سچویشنز ہیں جب آپ پوری طرح سے فعال نہیں ہوتے۔ جب آپ سو جاتے ہیں آپ کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، آپ دیکھنا سننا عام طور پر اپنے میجر جتنے بھی آپ کے اختیاری اعمال ہیں بند ہو جاتے ہیں، اور اونگ بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ اس سے تھوڑا سا نیچے جب آپ اونگ رہے ہوں، آپ جب نوڈنگ کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، مالک کائنات فرما رہے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ پوری طرح سے ایکٹیو اور فعال ہی رہتا ہے۔ دیکھیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تمہیں نظر آ رہا ہے سب کا سب اسی کا ہے، سب کا سب اسی کے لیے ہے۔ اس آیت کو آپ تھوڑا سا آپ مائکروسکوپک لینس لگا کے دیکھیں گے شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے پاس مکان ہے نا تمہارا نہیں ہے، میرا ہے۔ یہ جو تمہارے بدن پر کپڑے ہیں نا تمہارے نہیں ہیں، میرے ہیں۔ جو تمہارے پاس تمہاری اولاد ہے وہ تمہاری نہیں ہے، میری ہے۔ جو تمہیں والدین دیے ہیں نا وہ بھی کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہے، میری ملکیت ہے۔ تمہیں اگر میں نے کوئی شوہر یا بیوی دے دی ہے نا وہ تمہاری ملکیت نہیں بنا دیا، میری ملکیت ہے۔ یعنی اگر آپ کو مالک کائنات کا یہ والا ایٹریبیوٹ سمجھ آ جائے تو دکھ کاہے کا باقی رہ جائے۔ مالک کائنات کی چیز ہے، اللہ کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا امین بنایا، اللہ کے لیے خرچ کیجیے۔ اگر آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس چیز پر دکھ کیجیے۔ اس چیز پر دکھ کیسا کہ اللہ اپنی چیز واپس لے رہا ہے۔ آپ نے مجھے ایک چیز دی، میں نے اس کو استعمال کیا، آپ مجھ سے وہ چیز واپس لے لیتے ہیں۔ آپ فرض کریں مجھے میدان جنگ میں کھڑا کر کے رائفل دیتے ہیں کہ لو رائفل پکڑو اور تم میدان جنگ میں اپنا کردار ادا کرو۔ میں ایک دن، 2 دن، گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنی میری ڈیوٹی تھی میں نے کی، آپ نے مجھ سے رائفل واپس مانگ لی، میں نے رائفل دے دی۔ اب مجھے کس چیز پر دکھ ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے مجھے دکھ اس بات پر ہونا چاہیے میں نے اچھی طرح سے استعمال نہیں کی یار۔ اس بات کا کیا دکھ آپ نے واپس لے لیا؟ واپس تو لینی تھی، آپ کی تھی، آپ نے مجھے دے نہیں دی تھی، آپ نے استعمال کے لیے دی تھی۔ اسی طرح سے مالک کائنات فرما رہے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک شے اسی کی ہے، اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے اس کے سامنے آئے اور شفاعت کر دے؟ کس کی جرت ہے اتنی کہ اس کے سامنے آئے سفارش کرے؟ ہاں مگر جسے وہ خود اجازت دے۔ اگر وہ خود اجازت دے چلو ٹھیک ہے تم اس کی سفارش کر لو،
وہ اس کی سفارش کرے، ورنہ اپنی مرضی سے کوئی اٹھے اور کہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا یہ گنہگار ہے ٹھیک ہے پھر بھی اس کو جنت میں جانے دے، خبردار ایسی اگر کوئی شفاعت مانتا ہے کسی کی اگر کوئی اس طرح کی شفاعت مانتا ہے کہ مالک کائنات نے فیصلہ کیا یہ بندہ گنہگار ہے جہنمی ہے، اگر کسی کے دل میں یہ شائبہ بھی ہے کہ میرا چاچو، میرا ماما، میرا پھوپھا، میرا تایا حافظ ہے، میرا بیٹا یا میرا باپ حافظ ہے، اس نے 10 بخشوا لینے ہیں، ٹھیک ہے میں جو بھی کرتا رہا ہوں دنیا میں گناہ کرتا رہا ہوں ایک الگ بات ہے، تو اس نے کہنا یا اللہ 10 چوکے نو پالا ہے، اللہ نے بخش دینا ہے، مجبوری ہے اللہ دی، خبردار شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ چلے یہ حافظ تو بہت چھوٹے رہے، بہت اوپر چلے جائیے، اگر کسی کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی آقا نامدار میرے اور آپ کے نبی محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہگار ہونے کی وجہ سے جہنم الاٹ کر دے اور اس کے بعد رسول پاک کہیں اس بندے کو جنت میں بھیج دیجئے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے وہ بھی کلی طور پر غیر قرآنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت کریں گے جس نے اللہ کی پاسداری نہیں کی؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ بہرکیف مالک کائنات فرماتے ہیں میں نے کسی کو اجازت دی بھی نہیں، اتنی میں نے کسی کی اتنی اوقات نہیں، اتنی جرت بنائی بھی نہیں کہ میرے سامنے کھڑا ہو اور وہ شفاعت کرے کہ اس کو بخش دو، اس کو بخش دو، ہرگز نہیں، الا باذنہ، جس کا اللہ اذن دے گا، جس کا اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا کہ اے نبی محترم، اے حافظ صاحب یا اے شہید جو بھی بندہ ہو آپ اس کی شفاعت کر لیجئے، میں قبول کر لوں گا، جس کی مال کے کائنات اجازت دیں گے صرف اس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، مال کے کائنات فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آپ کے آگے جو پیچھے ہے مال کے کائنات سب جانتے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم جان لو اللہ کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی؟ ہرگز نہیں، جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی علم ملے گا، صرف اتنا جتنا اللہ چاہے گا۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت سارے آسمانوں سارے زمین سے بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ سارے تو جتنے آپ کے اور میرے علم میں ہیں، یہ جو آسمان اور زمین اور گلیکسیز کی جو کہانیاں ہمیں پڑھائی گئی ہیں یہ تو عشرے اشیر بھی نہیں ہے اس پوری کائنات کا۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت سارے آسمانوں ساری زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اسے ہرگز تھکاتی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے مال کے کائنات نے اپنا تعارف کیا کروایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا میرے سامنے کوئی کچھ ہے ہی نہیں، جب میں ہوں پھر کوئی کچھ ہے ہی نہیں، میرے سامنے جھکنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا، میرے سامنے کوئی بول اٹھے ممکن ہی نہیں ہے۔ علم تمہیں کس چیز پر زوم ہے؟ میں نے دیا ہے، ہر چیز میری ہے۔ اس طرح مطلق العنانیت اللہ تعالیٰ اپنی بتانے کے بعد فرماتے ہیں، ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہے تو سنو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ ہے العلی، یہ ہے وہ بلند مرتبہ عالی مقام، یہ ہے وہ جس کے غلبے میں سارے ہیں، اکیلا غالب ہے باقی سارے مغلوب ہیں، اور یہ اکیلا سب سے اعلیٰ ہے باقی سارے اس کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہے، اب آگے چلیے مال کے کائنات نے آپ کو اور مجھے کیا سمجھانے کے لیے اور میری اور آپ کی کس طرح سے ٹریننگ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، میں نے الرجال کو النساء پر قوام بنایا۔ اگر اس کا بہت ہی لٹرل اور سادہ عام فہم ترجمہ کیا جائے تو میں نے مردوں کو خواتین پر قوام بنایا ہے۔ اب قوام کا مطلب ہے نگران۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے جس پر جو چاہے فضیلت دے دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے مال خرچ کرتے ہو۔ لیکن یہ ساری کی ساری بات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ کہتے ہیں خبردار، ان پر دست اندازی کرنے کے بہانے نہ تلاش کرنا، سنو یاد رکھنا ان اللہ کان علیا کبیرا، تمہیں میں نے قوام بنایا ہے، مالک نہیں بنایا تمہاری بیوی کا، خبردار تم صرف نگران ہو، تمہارا کام ہے ان کی حفاظت کرنا، لہٰذا اگر تمہارے دل میں یہ کبھی خیال بھی پیدا ہو کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، عورت نیچ ذات ہے مرد اونچ ذات ہے، اگر یہ تمہارے ذہنوں میں باعث پیدا ہو جائے، مرد اونچے ہوتے ہیں عورتیں نیچی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، ہم طاقتور ہیں، کچھ بھی اس طرح کا ملتا جلتا آپ کے ذہن میں آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار
इन अल्लाह काना अलियन कबीरा, इस पूरी कायनात में अगर किसी को उलूव हासिल है वो अल्लाह ताला की जात है। बड़ा तो सिर्फ अल्लाह है, गालिब तो सिर्फ अल्लाह है, तुम तो मखलूक हो। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, फर्ज करें मेरे पास 2 लकड़ी के पीसेस हैं, मैं लकड़ी के पीस को तराशता हूं और उसे प्यादा बना देता हूं, शतरंज का सबसे छोटा एक पीस समझ ले। मैं दूसरे को तराशता हूं, मैं उसे वजीर बना देता हूं। इसमें इस लकड़ी का क्या कसूर है जिसे मैंने प्यादा बना दिया, और इस लकड़ी का क्या कमाल है कि मैंने इसे वजीर बना दिया? दोनों में से किसी का कोई कमाल, किसी का कोई कसूर नहीं है। मैंने जिसको वजीर बनाया उसको मैंने फजीलत बख्श दी कि वो चालें ज्यादा चल सकता है, मैंने जिसको प्यादा बनाया वो एक चाल चल सकता है, मैंने बनाया। तो अगर तुम समझो तो आपको ये सारी की सारी कहानी इसी से मिलती जुलती नजर आएगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस वजीर को खबरदार, ये तुम्हारे ज़हन में वहम गुमान में गुमान भी पैदा ना हो कि मैं आला हूं, मैं गालिब हूं। ना तुम आला हो ना तुम गालिब हो, फकत और फकत अल्लाह ही है सब कुछ। इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, याद रखो अलीज आला, गालिब तो फकत अल्लाह है। तुम्हारा काम क्या है? अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अल्लाह की दी हुई पोस्ट को निभाना। तुम्हें अल्लाह ताला ने उस्ताद बनाया है तो अल्लाह ने जैसे सिखाया वैसे उस्तादी करो। तुम्हें अल्लाह ने शागिर्द बनाया है तो जैसे अल्लाह ने सिखाया वैसे शागिर्दी करो। तुम्हें अल्लाह ने सिपाही बनाया है, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे लड़ो। तुम्हें अल्लाह ताला ने प्लेयर बनाया है, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे खेलो। तुम कमाने गए हो, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे कमाओ। तुम्हारा काम फकत एक है, माल के कायनात की रजा चाहना। तुम्हारी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद, कोई दूसरा मकसूद है ही नहीं है। और अपने जहनों में खबरदार उलूव वाली कैफियत पैदा ना करना। अगर तुम्हारे पास इल्म, ताकत, पैसा कुछ भी है, तुम्हारा नहीं है, मैंने आपको दिया है, मेरा है। अगर मैंने दिया है तो फिर मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो। अगर आपके दिल में कभी यह ख्याल रासिक हो जाए ना कि मेरे पास जो भी चीज है, इल्म, पैसा, ताकत, शोहरत, इज्जत जो भी है, अगर आपके दिल में यह ख्याल रासिक हो जाए, यकीन मोहकम हो जाए कि ये अल्लाह का है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की कसम, गुरूर और तकब्बुर की जगह ही न बचे, उलूव की बारी ना आए, बल्कि आप एहसास जिम्मेदारी में दबते चले जाएं कि मेरे पास बड़ा हथियार है, मुझे ज्यादा फौजी मारने हैं मुखालिफ के, मेरे पास ज्यादा मौके हैं तो मुझे ज्यादा काम करना है। जिसके पास थोड़ा इख्तियार है उसको थोड़ा काम करना है। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको अलॉट कर दी जाएगी। बाहर क्या उतना बड़ा फिर इनाम भी मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे उतना बड़ा अजाब भी मिलेगा। मजीद देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल हज आयत नंबर 62 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नल्लाह हुवल हक व अन्नमा यदऊन मिन दुनिही हुवल बातिल। सिर्फ अल्लाह ही अल हक है, अल्लाह ही सच्ची ताकत है, बाकी सब अल्लाह के सिवा जिनको तुम कुछ समझते हो, जिनको कुछ तुम पुकारते हो, सब के सब अल बातिल, बातिल हैं। तुम्हें लग रहा है कि ये है, नहीं है। खैर, वक्त की तवालत का अगर अंदाजा ना होता तो मैं बतल पर आपसे बात करता सादा अल्फाज में। आपको लग रहा है ये कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो तो खुद पता नहीं किस किस के सहारे पर खड़े हैं। खबरदार, अल हक सिर्फ अल्लाह है, बाकी अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ तुम जिसको भी पुकारते हो सब के सब बातिल हैं। और सुनो, व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर, फकत अल्लाह है जो आला है, फकत अल्लाह है जो गालिब है, और कोई नहीं है। अगर आपके ज़हनों में कभी यह ख्याल पैदा हो ना कि मैं अमीर हो जाऊं, यह ख्याल अज खुद गलत नहीं है। अगर आपके दिल में यह ख्याल भी हो कि मैं अमीर हो जाऊंगा, उसे माल के कायनात के लिए सर्फ करूंगा, अगर आपके दिल में यह ख्याल पैदा हो ना अल्लाह मुझे ताकत दे, और उसके साथ यह ख्याल भी हो मैं अल्लाह के लिए सर्फ कर दूंगा, तो यह अच्छा है। लेकिन खुदा ना खास्ता आपके दिल में ख्याल पैदा हो कि मैं हसीन हो जाऊं, या आपके दिल में ख्याल पैदा हो मुझे बहुत ताकत मिल जाए, आपके दिल में ख्याल पैदा हो मैं ट्रिलियनियर बन जाऊं, और उसके आगे ख्याल ही पैदा ना हो कि अल्लाह के लिए सर्फ करना है, तो क्या है? सरासर बातिल है। सरासर आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन एक ही जगह पर है, और ये मैं नहीं कह रहा, माल के कायनात फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला, खबरदार, फकत और फकत अल्लाह के जिक्र में ही आपके कुलूब का इत्मीनान है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, खबरदार तुम्हारे कुलूब का इत्मीनान फकत और फकत अल्लाह के जिक्र में है। अगर कहीं सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, अगर कहीं जाकर तुम सुसाइडल थॉट से बच सकते हो, अगर कहीं जाकर तुम इत्मीनान में आ जाओगे, तुम्हें लगेगा मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूं, यही मेरा मकाम है,
تو وہ فقط ایک ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد مستحضر رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو اللہ یاد رہے. آپ سوچیں کہ میں یہاں ہاں کروں گا تو اللہ کو کیسا لگے گا, میں یہاں نہ کروں گا تو اللہ کو کیسا لگے گا, میں یہاں ڈٹ جاؤں گا تو اللہ کو کیسا لگے گا, میں یہاں مر جاؤں گا تو اللہ کو کیسا لگے گا. اور جہاں آپ کا گرین سگنل آئے اللہ کو اچھا لگے گا, کر جائیے. اس سے اچھا بھی ملک نہیں پڑھنا ہے, ہرگز نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ پھر سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 30 میں سیم بات دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. سورۃ سبا آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنفع الشفاعۃ. یہ وہی کنسپٹ ہے جو آیت الکرسی میں بھی آپ کے ساتھ پڑھا ہے, آپ چاہیں تو خود پڑھ لیجئے گا. ایٹ دی اینڈ البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھیں گے نا جن کی سفارش کی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا سفارش کرنے کے بعد, جب اب کوئی جا کے قیامت والے دن کہیں گے اپنے بزرگان دین کو, وہ اچھے ہی لوگ ہیں, انبیاء کو یا پھر حفاظ کرام کو یا شہداء کو, کہ آپ پلیز اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے. اور وہ جب جا کر اللہ کی اذن سے سفارش کریں گے, اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب واپس آئیں گے نا, تو جب ان کا تھوڑا کم ہوگا, تھوڑا ہوش پھرے گی ان کی, تو یہ پوچھیں گے, یہ کہیں گے قالوا ماذا قال ربکم, وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا, تم نے شفاعت کی تھی نا, سفارش کی تھی ہماری, کیا کہا اللہ نے؟ تو پتہ کیا کہیں گے, وہ جواب کیا دیں گے؟ انبیاء ہوں, رسول ہوں, شہداء ہوں, حفاظ ہوں, یا جو بھی, سب کے سب ایک جواب دیں گے. وہ کہیں گے قالوا الحق. صحیح کہا اس نے تو حق ہی کہنا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس نے فیصلہ پہلے جہنم کا کیا ہوا تھا, میرے کہنے پہ وہ جنت کا کر دے گا. ایسی سچویشن اللہ کے سامنے کسی کی نہیں, بلکہ اس نے تو الحق ہی کہنا ہے. اس نے اجازت ہی اس کی مجھے دی تھی جس کی اس نے قبول کرنی تھی. اگر قبول ہی نہ کرنی ہوتی تو وہ اجازت ہی نہ دیتا. کس کی جرت اس کے سامنے جا کے کہہ دے یا اللہ فیصلہ تو کرتے چھڑیا جہنم دا, نہیں انہوں جنت پہ, کیوں؟ اے میرا ہے, حل ختم. اللہ نے کہنا پر میرا نہیں نا. بات تو جنت اور جہنم کی اللہ کے ہونے پر ختم ہونی ہے نا. باہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, وہ العلی ہے, وہ الکبیر ہے. باہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے نا, اس کے بعد ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ہے ماڑا وقت کسی طریقے نہ لنگ جائے, جلدی جلدی اچھے حالات آ جائیں یا نیوٹرل کنڈیشن آ جائے. یہ جو برے حالات کو ہم گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, یہی ہمیں جینے کی امید دیتا ہے. اگر آج اللہ نہ کرے کسی پر مفلسی طاری ہو جائے, یا کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو بڑی دردناک ہو, اور اس کو بتا دیا جائے اب ختم نہیں ہونی, اب واپس حالات اچھے نہیں ہونے, اب ہر نئے دن تمہارے عذاب میں اضافہ ہی ہونا ہے, اب ہر نئے دن تم نے قرض کے نیچے ہی دبتے چلے جانا ہے. کبھی کسی نے آگے بوا کھڑکانا ہے, کبھی کسی نے آ کھڑا ہے, پھر تو دین جو کہ مزید لین دی تسی سوچنی. اگر آپ کو یہ خیال آپ کے ذہنوں میں راسخ کر دیا جائے اب اٹھنے کا وقت نہیں آنا, اب دمے آخر یہی حالات رہنے, کیا چاہیں گے ہم؟ یقیناً چاہیں گے مر جائیں. پھر اب کیا کرنا ہے جی کے, انسان جیتا ہی اس امید پر ہے کہ یہ برے حالات ختم ہو جائیں گے. اسی امید پر آپ کی اور میری زندگی قائم ہوتی ہے. ذرا دیکھیے جب جہنم میں جہنمی پھینک دیے جائیں گے, اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. وہ کہیں گے قالوا ربنا, وہ کہیں گے اے ہمارے رب, امتنا سنتین واحییتنا سنتین, تو 2 دفعہ ہمیں موت دے چکا ہے, 2 دفعہ ہمیں زندہ بھی کر چکا ہے. فاعترفنا بذنوبنا, ساری زندگی ہم نے تیری بات نہیں مانی, تو ہمیں کہتا رہا کہ یہ کرپشن نہ کر, ہم نے کی. تو کہتا رہا دھونس نہ جماؤ, ہم نے جمائی. جس پر چلتا تھا ہم نے چلایا. اور تو کہتا رہا کہ یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے, میں نے کہا نہیں میرے اپنے معیار ہیں. یا اللہ تو پتہ نہیں کہا سے قانون بنائے نے, میں تو منڈ چلنا, یہ تھے نہیں تیرے قانون چلنے. آپ زبان سے تو ایسا نہیں کہتے, لیکن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں بر میں انجی کرنا ہے, یا اللہ سود تو کیا ہے نہیں بر میں لینا ہے. آپ نے ساری زندگی اپنا گناہ مانا ہی نہیں. اب اس دن کیا ہوگا, وہ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا, یا اللہ آج سارے اپنے گناہ کا ہم اعتراف کرتے ہیں, یا اللہ مان لیا ہے. اب ایک بار کیا, اب ذرا دیکھیے فہل الی خروج من سبیل, کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ ایک بار واپس جانے کا موقع مل سکتا ہے, اب نہیں کریں گے. ایک بار یہ سارے کے سارے جہنمی مال کے کائنات سے التجا کریں گے کہ یا اللہ پہلے بھی تو 2 بار موت دے چکا ہے, جب ہم سے نہیں بیئر ہو رہا تھا, جب برداشت نہیں ہو رہا تھا تو نے موت دے دی, تو یا اللہ اب بھی کوئی ہے
گناہ مان لیے ہیں. تو ٹھیک کہہ رہا ہے, قرآن سچا تھا, تیری باتیں سچی تھیں, میں نے نہیں مانی, میں نے غلط کیا ہے, میں مجرم ہوں, ٹھیک ہے, ایک بار کوئی نکلنے کا راستہ ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے نکال دے, نکلنے کا راستہ بتا دے. دنیا میں تو نے طریقہ بتایا تھا نا, توبہ کر لو میں قبول کر لوں گا, توبہ کر لو میں قبول کر لوں گا. آج کوئی راستہ ہے, آج میں وہ کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راستہ تو البتہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن اپنا قصور ذرا واضح طور پر سن لو, تمہارا قصور تھا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, جب ایک اللہ کی تمہارے سامنے بات کی جاتی تم کفر کر جاتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تم ایمان لے آتے تھے. آپ کو تو نہیں لگ رہا کہ آپ ہیں ان میں, ہاں آپ تو ماشاءاللہ موحد اور انشاءاللہ ہوں گے. پتہ ہے بہت طرح سے ہم اس آیت کے کٹہرے میں آ جاتے ہیں, بہت طرح سے. یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی اپنا قاعدہ الیبوریٹ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں نا تمہاری جیب میں, اس میں سے نا مسکینوں کو بھی دو, غریبوں کو بھی دو, یتیموں کو بھی دو, مسافروں پر بھی خرچ کرو, جو تمہارے رشتہ دار تمہیں منہ نہیں نہ لگاتے ان پر بھی خرچ کرو. آپ نہیں اللہ تو ٹھیک کہندا ہے پر نہیں, انہیں میرے پیڑے وگج نا اچھا نہیں میرے نال کیتا تو میں بھی نہیں اچھا کرنا. اور یا اللہ مسکین نہیں, وہ آپ کمانا انہاں ہاتھ سے نہیں کمایا, اے میرے بچے ہاتھ سے, اے میرے ہاتھ سے. اور مسافر انہوں نے لے کے ٹرنا چاہیے سی کرو, وہ منگن تھوڑے نہ ٹورے نے, سفر تے ٹورے نے. آپ نے سب کو دینے سے انکار کر دیا. یہ جو آپ نے انکار کر دیا فقط مال کے کائنات کو ماننے سے انکار ہی تو کیا. اب آپ سے کہا جائے ٹھیک ہے اللہ کو مانو, لیکن اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے تم یہ جو معاملات ہیں وہ بھی مان لو. آپ ٹھیک ہے زبان سے پڑھنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس میں مسلمان اتنا ہی ہوں زبانی کلامی. مال کی یہ اس کی ایک صورت ہے, صورتیں تو اس کی کئی ہیں, میرا خیال ہے میں نے تفصیلی آپ سے گفتگو بھی کی ہے. باہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بعد میرا ذکر کیا جاتا تھا نا صرف میری مانو, تم انکار کر دیتے تھے. اور جب کہا جاتا تھا چلو شرک بھی کر لو ساتھ ساتھ مجھے بھی مان لو, تم کہتے تھے ٹھیک ہے اے اسلام ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ وجہ ہے, تم نے اکیلے مجھے نہیں مانا, میں آج تمہاری نہیں مانوں گا. یہ جہنم ہمیشگی کی ہے, اور وہاں تو موت بھی نہیں آنی کہ مر کے ہی جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو فالحکم للہ, فیصلہ اللہ ہی کا ہے, اور آج نہیں دنیا میں بھی اللہ ہی کا تھا, بس تمہاری آنکھوں میں پردہ پڑ گیا تھا. تمہیں لگ رہا تھا کہ سب ہر ہے کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں پر ہرے رنگ کی اینک لگا لی تھی, ورنہ وہاں پر بھی سارے رنگ موجود تھے. فالحکم للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا. العلی الکبیر, جو علی ہے. اب پتہ چلا صرف اللہ ہی بڑا ہے, صرف اللہ ہی ہے جس کا غلبہ ہے. تم کیا سمجھتے تھے تمہارے پیسے پر تمہارا غلبہ ہے, تمہاری طاقت کا تم مالک ہو, تمہیں لگتا تھا اس چھوٹے بچے سے تم اللہ ہو, سب غلط لگتا تھا. فقط اور فقط اللہ ہے جسے یہ کہنے کا حق ہے, وہی العلی ہے, وہی الکبیر ہے. مال کے کائنات سورہ شورا میں فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. یہ وہی بات ہے جو آپ وہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں پڑھ چکے ہیں, تو سارے کا سارا معاملہ آپ کے ساتھ کلیئر ہے. یہاں پر آپ کا معرفت کورس کا تو سیشن ہوا ختم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.